تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں؟ اور کیا یہ جو حیات ہے ان کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام مومنین کی طرح زندہ ہیں؟ اور کیا حیات برزخی ہے؟ 3 باتیں پوچھی ہیں۔ نمبر 1، کیا آپ زندہ ہیں؟ نمبر 2، کیا عام مومنین کی طرح ہیں یا ان کی حیات مخصوص ہے؟ نمبر 3، کیا حیات برزخی ہے؟ جواب سمجھیں۔ عندنا وعند مشائخنا حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف وحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیاوی ہے۔ آپ کی حیات دنیاوی ہے۔ دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا بدن زندہ ہے۔ دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا جسم زندہ ہے۔ اب جو لوگ اس حیات کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو آپ ان کی قبر والی حیات کو حیات دنیاویہ کہتے ہو، جب کہ حضور پاک دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو جب دنیا میں نہیں ہے تو دنیاوی حیات کیسی ہوگی؟ دنیا میں ہوں گے تو دنیاوی حیات ہوگی نا۔ ہیں قبر میں اور حیات دنیاوی ہے، ہیں برزخ میں اور حیات دنیاوی ہے۔ اب حیات دنیاویہ کا ایک معنی کہ دنیا میں زندہ، حیات دنیاویہ کا دوسرا معنی کہ دنیا والا جسم زندہ۔ تو جب حیات دنیاویہ ہم کہتے ہیں تو حیات دنیاویہ کا معنی وہ معتبر ہوگا جو ہم بیان کرتے ہیں۔ مخالف کہتے نہیں، حیات کو دنیاویہ تم کہتے ہو لیکن معنی وہ ہوگا جو ہم کہتے ہیں۔ بھئی جو حیات دنیاویہ مانتا ہے تو معنی اسی کا معتبر ہوگا نا، معنی آپ کا کیسے معتبر ہوگا؟ تو حیات دنیاویہ ہم کہتے ہیں اور حیات دنیاویہ کا معنی مخالف وہ کرتا ہے کہ جو ہماری مراد نہیں۔ اسے کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضی بہ القائل۔ کسی متکلم کے معنی کی مراد وہ بیان کرو جس مراد کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دنیاویہ کا معنی کہ ان کا دنیا والا جسم زندہ ہے۔ من غیر تکلیف، ایک دنیا میں شریعت کے امور 2 قسم کے ہیں، ایک ہوتا ہے امر تکلیفی، ایک ہوتا ہے امر تلذذی۔ امر تکلیفی کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر عذاب ہو۔ امر تلذذی ہوتا ہے جس کے کرنے پر مزہ ہو اور نہ کرنے پر مزہ نہ ہو۔ رمضان میں بوقت افطار پانی اور چیز کھانے کی موجود ہو تو کھانے اور پینے پر ثواب ملتا ہے۔ پانی اور کھانے پینے کی چیز موجود ہو اور بلا وجہ آدمی نہ کھائے تو نہ کھانے پر عذاب ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ اور اگر تراویح کے بعد اعلان کر دیں جی تراویح کے بعد فریشمنٹ ہوگی، کولڈ ڈرنک ہوگا، تراویح کے بعد آئس کریم ملے گی، اب آئس کریم کھائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کھائیں گے تو عذاب ملے گا؟ نہ، کھائیں گے تو مزہ آئے گا اور نہیں کھائیں گے تو آئس کریم والا مزہ نہیں آئے گا۔ اب بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے، اور بعد تراویح کھانا اور پینا یہ امر تلذذی ہے۔ فرمایا من غیر تکلیف، نبی کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، دنیا والا جسم زندہ ہوتا ہے، لیکن حیات تکلیفی نہیں ہوتی، بلکہ حیات یہ من غیر تکلیف، وہاں وہ مکلف نہیں ہوتے کہ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، روزہ رکھنا فرض ہے، نہ، وہاں تکلیفی حیات نہیں ہے، یعنی مکلف نہیں ہے احکام کے کہ یہ دنیا والے احکام آپ نے وہاں بھی بجا لانے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات کہہ دی نا، اب دیکھو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب آپ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو مخالف کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کریں موت تک۔ تو قرآن نے کہا نماز پڑھیں موت تک، حدیث کہتی ہے نماز پڑھتے ہیں موت کے بعد بھی، تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ میں جو عبادت اور نماز ہے
یہ امر تکلیفی ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ جو فی قبورہم یصلون حدیث میں ہے یہ امر تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر تلذذی ہے۔ تو نماز تکلیفی پر پابندی ہے، آپ نے موت تک پڑھنی ہے، اور نماز تلذذی کے موت کے بعد بھی اجازت ہے کہ آپ قبر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں مثال دینے کے لیے بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نماز اور روزہ اور عبادات یہ دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ کام کی جگہ دنیا ہے اور انعام کی جگہ آخرت جنت ہے۔ اب جنت میں انعام ملے گا، وہاں عبادات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو تحیتم فیہا سلام، ایک دوسرے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ نیکیوں کا معنی جنت میں اس کی وجہ سے پھل ملتے ہیں۔ اب تو جنت میں چلے گئے ہیں نا، اب وہاں السلام علیکم جو کہیں گے اس پر نیکیاں ملے گی۔ یہ تکلیفی امر ختم ہو گیا۔ الحمدللہ قرآن کریم میں وہاں کہیں گے، یہ الحمدللہ کہیں گے۔ یہ جو الحمدللہ وہاں کہنا ہوگا عبادت کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ جیسے دنیا میں پھل کھائیں تو مزہ آتا ہے نا، اور مزے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہاں جس طرح پھل کھانے میں مزہ آئے گا نا، الحمدللہ کہنے پر بھی مزہ آئے گا، اور وہ الحمدللہ کہنے کا مزہ ہو سکتا ہے پھل کے کھانے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو دنیا میں الحمدللہ کہنا یہ امر تکلیفی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نہیں شکر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کریں گے۔ اور وہاں جو الحمدللہ کہنا ہے یہ امر تکلیفی نہیں ہوگا بلکہ امر تلذذی ہوگا، الحمدللہ کہنے پر بھی مزہ آئے گا۔ تو جس طرح جنت میں جانے کے بعد کچھ عبادات امتی کرتا ہے اور تمہیں اشکال نہیں ہے، اور قبر میں کچھ عبادات نبی اضافی کر لیں اس پر تمہیں اشکالات کیوں ہے؟ جس طرح امتی کی بعض عبادات جنت میں ہوں گی لیکن یہ عبادات امر تلذذی کے قبیل سے ہوں گی، اسی طرح پیغمبر پاک کی جو بعض عبادات قبر میں ہیں تو یہ امر تلذذی کے قبیل سے ہیں، یہ امر تکلیفی کے قبیل سے نہیں ہے۔